بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایم ڈی کوئز اینڈ نالج میں خوش آمدید۔ سوال ہے، کیا سونے کے دوران شیطان ہمیں خواب دکھا سکتا ہے؟ جواب جی ہاں، شیطان سوتے ہوئے انسان کو خوفناک یا فضول خواب دکھا سکتا ہے تاکہ اسے پریشان کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک اللہ کی طرف سے، ایک شیطان کی طرف سے اور ایک نفس کی باتیں۔ سوال قبر میں سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ جواب سب سے پہلا سوال ہوگا، تیرا رب کون ہے؟ پھر دین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میت سے پوچھا جاتا ہے، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ سوال ہے کہ کسی کی موت کا وقت تبدیل ہو سکتا ہے؟ جواب نہیں، موت کا وقت مقرر ہے، وہ نہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک گھڑی پیچھے ہوتی ہے اور نہ آگے۔ سورۃ یونس آیت نمبر 49۔ سوال ہے کہ انسان کے گناہوں سے گھر میں نحوست آتی ہے؟ جواب جی ہاں، گناہوں کی وجہ سے گھر کی برکت ختم ہو سکتی ہے اور پریشانیاں بڑھ سکتی ہیں۔ جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے اعمال سے ہے۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 30۔ سوال ہے، کیا کوئی انسان زندہ ہو کر دوبارہ قبر میں جا سکتا ہے؟ جواب عام طور پر نہیں، لیکن بعض نبیوں یا خاص واقعات میں ایسا ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مر جاؤ پھر انہیں زندہ کیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 243۔ سوال ہے، کیا حسد کرنے والا خود نقصان میں ہوتا ہے؟ جواب جی ہاں، حسد سب سے پہلے حسد کرنے والوں کو جلاتا ہے اور اس کے اعمال ضائع کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ سوال ہے کہ جادو انسان کی زندگی پر اثر ڈال سکتا ہے؟ جواب جی ہاں، جادو انسان کی صحت، تعلقات اور ذہن کو متاثر کر سکتا ہے، مگر اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اور وہ کسی کو نقصان نہ پہنچا سکتے تھے مگر اللہ کے حکم سے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 102۔ سوال ہے کہ ہر مشکل اللہ کی طرف سے آزمائش ہے؟ جواب جی ہاں، مشکلات انسان کے صبر اور ایمان کا امتحان ہوتی ہیں، اور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف، بھوک اور مال و جان کے نقصان سے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 155۔ سوال ہے، کیا دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے؟ جواب جی ہاں، اگر اللہ چاہے تو دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا قضا کو بدل دیتی ہے۔ سوال ہے، کیا رات کو دیر تک جاگنا رزق پر اثر ڈال سکتا ہے؟ جواب جی ہاں، رات دیر تک جاگنے سے رزق میں برکت کم ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت دے۔ سوال ہے کہ نماز میں خشوع نہ ہونا قبولیت پر اثر ڈالتا ہے؟ جواب جی ہاں، خشوع نماز کی روح ہے، اس کے بغیر نماز کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ یقیناً کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 1 سے 2۔ سوال ہے کہ رزق صرف محنت سے ملتا ہے؟ جواب نہیں، رزق اللہ کی طرف سے مقرر ہے، محنت سبب ہے۔ بے شک اللہ ہی رزق دینے والا ہے، قوت والا، مضبوط۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 58۔ سوال ہے کہ صدقہ مصیبت کو دور کرتا ہے؟ جواب جی ہاں، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اور مصیبت سے حفاظت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مصیبت کو دور کرتا ہے۔
سوال ہے کیا زیادہ بولنا ایمان کو کمزور کرتا ہے؟ جواب جی ہاں، فضول باتیں دل کو سخت کر دیتی ہیں۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کرے۔ سوال ہے کہ والدین کی نافرمانی رزق کی بندش کا سبب بن سکتی ہے؟ جواب جی ہاں، والدین کی نافرمانی سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ جو والدین کو نافرمان ہو اس کا رزق کم کر دیا جاتا ہے۔ سوال ہے کیا صبر کا بدلہ جنت ہے؟ جواب جی ہاں، صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت کا وعدہ دیتا ہے۔ یقیناً صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 10۔ سوال ہے کیا اللہ توبہ کو پسند کرتا ہے؟ جواب جی ہاں، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 222۔ سوال ہے کہ غیبت مردار کھانے کے برابر ہے؟ جواب جی ہاں، غیبت کو قرآن میں مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ یقیناً تم اسے ناپسند کرو گے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 12۔ سوال ہے کہ نرمی ایمان کی علامت ہے؟ جواب جی ہاں، نرمی مزاجی مومن کی خوبیوں میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نرمی جس چیز میں ہو اسے زینت دیتی ہے، اور جسے اسے نکال لی جائے وہ چیز بدنما ہو جاتی ہے۔ سوال ہے کیا وقت ضائع کرنا بھی نقصان دہ ہے؟ جواب جی ہاں، وقت کی قدر نہ کرنا دنیا و آخرت دونوں کا نقصان ہے۔ زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ سورۃ العصر آیت نمبر 1 سے 2۔ سوال ہے کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے؟ جواب جی ہاں، جلد بازی اکثر غلط فیصلوں کی وجہ سے بنتی ہے اور شیطانی عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے اور ٹھہراؤ اللہ کی طرف سے۔ سوال ہے کہ زبان کا غلط استعمال جہنم کا سبب بن سکتا ہے؟ جواب جی ہاں، زبان کے گناہ انسان کو ہلاک کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا لوگ اپنی زبانوں کی وجہ سے منہ کے بل جہنم میں نہیں پھینکے جائیں گے؟ سوال ہے کیا سلام میں پہل کرنا بہتر عمل ہے؟ جواب جی ہاں، سلام میں پہل کرنا باعث ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ سوال ہے کہ دلوں کی نرمی قرآن سے آتی ہے؟ جواب جی ہاں، قرآن دلوں کو سکون اور ہدایت دیتا ہے۔ مومنوں کے دل اللہ کے ذکر اور قرآن کے لیے نرم کیوں نہیں ہو جاتے؟ سورۃ الحدید آیت نمبر 16۔ سوال ہے کہ چھوٹے بچوں سے محبت سنت ہے؟ جواب جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ سوال ہے کہ غیبت صرف زبان سے ہوتی ہے؟ جواب نہیں، غیبت صرف زبان سے نہیں بلکہ اشاروں یا تحریر سے بھی ہو سکتی ہے۔ اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سورۃ الحجرات آیت نمبر 12۔ سوال ہے کہ ریاکاری عبادت کو ضائع کر دیتی ہے؟ جواب جی ہاں، جو عبادت دکھاوے کے لیے ہو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
بے شک سب سے زیادہ جس چیز سے میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ریاکاری۔ سوالی کے دل کی نیت اللہ کے نزدیک اہم ہے؟ جواب جی ہاں، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرے۔ سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا نجات کا ذریعہ ہے؟ جواب جی ہاں، جو سنت نبی پر عمل کرتا ہے وہ جنت کا مستحق بن سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا، تو تم میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کو لازم پکڑنا۔ سوال ہے، کیا توبہ ہر گناہ کو معاف کروا سکتی ہے؟ جواب جی ہاں، خالص توبہ ہر بڑے سے بڑا گناہ بھی مٹا دیتی ہے۔ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 53۔ سوال ہے، کیا قرآن پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے؟ جواب جی ہاں، اللہ کا ذکر خاص طور پر قرآن دلوں کو سکون دیتا ہے۔ خبردار، دلوں کو اطمینان صرف اللہ کے ذکر سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 28۔ سوال ہے کہ خاموشی بعض اوقات عبادت بن جاتی ہے؟ جواب جی ہاں، ضرورت کے وقت خاموشی اختیار کرنا باعث ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ سوال ہے کہ رزق کی کمی گناہوں کی وجہ سے ہو سکتی ہے؟ جواب جی ہاں، بعض گناہ انسان کے رزق میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ گناہ کرتا ہے جس کی وجہ سے اس سے رزق روک لیا جاتا ہے۔ سوال ہے کہ ہر نیکی کا بدلہ ضرور ملتا ہے؟ جواب جی ہاں، اللہ تعالیٰ ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی بدلہ دیتا ہے، تو جس نے ذرا برابر نیکی کی وہ اسے دیکھ لے گا۔ سورۃ الزلزال آیت نمبر 7۔ سوال ہے کہ دکھ دینا گناہ ہے؟ جواب جی ہاں، کسی مسلمان کو تکلیف دینا بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔